اور پروگرام کے اب تیسرے حصے میں ہم بات کرتے ہیں امریکی وفد سے ملاقاتوں میں دوہری شہریت والے یرغمالیوں کی رہائی پر حماس رہنما نے بات کی ہے۔ امریکی وفد کی ملاقات ہوئی قبل حماس کے رہنما سے اور جنگ بندی پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ بخاری صاحب، اب حماس رہنماؤں نے اپنے تمام تر جو تحفظات تھے وہ بھی رکھے ہیں امریکی وفد کے سامنے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ملاقات کو؟ دیکھیے یہ 2 ٹیئرز مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ایک امریکہ نے براہ راست پہلی دفعہ تاریخ میں حماس کے ساتھ گفتگو شروع کر دی ہے۔ وہ انٹرسٹڈ ہے اپنے ایک جو یرغمالی ہے ان کا الیگزینڈر نام ہے ان کا، سمتھنگ لائک ایڈن الیگزینڈر، اور 4 لاشیں ہیں امریکن نیشنلز کی۔ ایک تو وہ اس پر بہت جلدی میں ہے ٹرمپ صاحب کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے تاکہ ان کو رہا کرایا جا سکے اور لاشیں واپس بھی جا سکیں۔ دوسرا ہے اوور آل جو غزہ کی سچویشن ہے اس کے اوپر جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جس کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ اپنی یعنی غیر آئینی غیر اخلاقی موقف پہ ڈٹا ہوا ہے، اور حماس کہہ رہی ہے کہ جب تک مکمل جنگ بندی کی بات نہیں ہوگی، جب تک غزہ سے نکالنے کی خواہش ترک نہیں ہوگی، ہم بات چیت نہیں کریں گے۔ کیٹیگوریکلی انہوں نے کہہ دیا کہ جو مرضی ہو جائے، ان 2 چیزوں کے علاوہ ہم نے بات نہیں کرنی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان کا صحیح سٹانس ہے، صحیح سٹینڈ ہے، اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے، اور اسلامی ممالک کو، خاص طور سے اس خطے کے ممالک کو، حماس کے اس موقف کی تائید کرنی چاہیے۔ بخاری صاحب، لیکن اسرائیل تو پریشر مزید بڑھا رہا ہے نا غزہ کے لوگوں کے، جس طرح سے اب بجلی منقطع کرنے کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے، کبھی خوراک کے ٹرک روک لیے جاتے ہیں۔ یہ گھٹیا طریقے ہیں اسرائیل سے، آپ ان کی توقع رکھیں۔ نہ وہاں کوئی موریلٹی ہے، نہ وہاں کوئی انسانیت ہے، نہ وہاں کوئی اصول ہے۔ وہ اپنے صہیونی مائنڈ سیٹ کے تحت انسانیت سوز مظالم، انسانیت سوز رویہ، جینوسائیڈ، نسل کشی، یہ سب کچھ کرنے میں ماہر ہیں۔ نیتن یاہو، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے، اس کا بیڑا غرق کرے اللہ میاں، تو وہ لگے ہوئے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود بھی حماس ابھی تک کھڑی ہے، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا، ہم نے دکھایا بھی تھا کہ دیکھیں حماس کے لوگ اپنے تباہ حال علاقے کی طرف کس جوش و جذبے کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حماس جو ہے وہ مکمل طور پہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک تیسرا انگ بھی ہے اس کا، وہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے ایران کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا بنے گی۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ یہ بھی بڑے عرصے کے بعد امریکہ نے براہ راست ایران سے بات چیت کی خواہش کا اظہار کیا ہے، باقاعدہ خط لکھ دیا ہے ٹرمپ نے خامنہ ای صاحب کو۔ لیکن ہمارا خیال یہ تھا، کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا، کچھ لوگوں نے پروگراموں میں بیٹھ کے بات کی کہ ایران کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ان کو یہ بات چیت کرنی پڑے گی۔ لیکن جو علی خامنہئی ہیں، جو وہاں کے رہبر انقلاب ہیں، 2 ٹوک لفظوں میں انہوں نے وہ آفر واپس دے ماری ہے ٹرمپ کے منہ پہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ دھونس اور دھاندلی کے تحت مذاکرات نہیں ہو سکتے اور نہیں کریں گے ہم۔ اور دوسرا اس نے یہ کہا ہے کہ کوئی قوت دنیا کی ہمیں ہمارے میزائل پروگرام سے ہٹا نہیں سکتی۔ میزائل پروگرام امریکہ کے لیے تو خیر خطرہ جو ہے سو ہے، لیکن اسرائیل کی نیندیں اڑ جاتی ہیں رات کی جب وہ میزائل پروگرام کا تصور کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایران نے ثابت کر دیا یہ کہ اتنے فاصلے سے بیٹھ کے بھی بارش کی جا سکتی ہے راکٹس کی اور میزائلوں کی اسرائیل کے اوپر۔ وہ ایئر ڈوم کا جو، وہ آئرن ڈوم کا جو کانسیپٹ تھا، زمین بوس کر دیا ایران نے وہ۔ بخاری صاحب، جس طرح سے خامنہئی صاحب نے 2 ٹوک جواب دیا، اور ٹرمپ صاحب کا جو ایک منصوبہ تھا، کبھی غزہ پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، اور اب جو ایک موقف تھا کہ ہم غزہ کے لوگوں کو کہیں اور شفٹ کریں گے، اب اس موقف سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ہاں، وہ تو میرے خیال سے 2-3 ہفتے پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں نے تو ایک تصور پیش کیا تھا۔ بالکل، لیکن جس طرح سے وہ پہلے ظاہر کر رہے تھے کہ ایسا ہوگا، نہیں، اے آئی کے تحت جو ویڈیو چلائی گئی تھی اس میں تو وہاں سیر کرتے ہوئے دکھایا گیا، وہاں ریسٹورنٹس میں بیٹھے ہوئے کھانے کھاتے دکھایا گیا۔ وہ خواب میرے خیال سے ٹرمپ کا نہ شرمندہ تعبیر ہونا تھا، نہ ہونے جا رہا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو عرب سمٹ کی طرف سے وہ منصوبہ، اور الٹیمیٹلی OIC کی طرف سے وہ جو ایجپشن منصوبہ مانا گیا ہے، اسی کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ اس کے تحت 2 چیزیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ جو ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ پتہ نہیں کتنی صدیاں لگ جائیں گی جی، اور کتنی دہائیاں لگ جائیں گی اس کو ریبلڈ کرنے میں غزہ، انہوں نے کہا 5 سال میں اس کو ہم دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا کر دیں گے، اور اس کے لیے جو فنڈنگ ہے وہ بھی ساری ہم ارینج کر لیں گے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فنڈنگ عرب ممالک جتنے امیر ہیں ان کے لیے اٹس پینٹس، لیکن اگر یورپی یونین بھی اس میں چپن کر جاتی ہے، کیونکہ اس پلان کی جو ایجپشن پلان ہے 5 بڑے یورپی ممالک نے تائید کی ہے، جن میں جرمنی، فرانس، یہ شامل ہے، ڈنمارک بھی شامل ہے اس میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ جو ایجپشن پلان ہے دس ول بی الٹیمیٹلی امپلیمنٹڈ، جس کے تحت فلسطینی
نہیں جائیں گے غزہ سے. غزہ دوبارہ ریبلٹ ہوگا, اس کے اندر ایک ایئرپورٹ کی گنجائش موجود ہے, اس کے اندر ایک سی پورٹ کی, جو آج تک اسرائیل نے حق نہیں دیا فلسطینیوں کو. اگر اس اپنے مشن پر OIC اور عرب ورلڈ, عرب لیگ عمل درآمد کرانے پر کامیاب ہو گئی تو میرے خیال سے یہ جنگ میں جو قیمت حماس نے ادا کی ہے یہ کچھ بھی نہیں. بالکل یقینی طور پر غزہ جو ہے وہ دوبارہ ریبلڈ ہوگا, اور اسرائیل جو دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے غزہ کے لوگوں پر, اسرائیل کو ایک بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.